بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا آج کا ویلاگ ارشد شریف شہید جو کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی تھے، ان کے انتقال کے اوپر ریکارڈ کر رہا ہوں، جن کو کل کینیا کے شہر نیروبی کے باہر ایک ہائی وے پہ گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسٹر شریف کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ارشد شریف اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے دوست احباب ان کی اچھی باتوں کا ذکر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب احادیث سے مبارکہ میں آیا ہے، جب ہم اچھے الفاظ سے اپنے کسی بندے کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو وہ ارشد شریف بھی ایک اچھے سچے پکے مسلمان پاکستانی تھے، اور دیار غیر میں سفر کی حالت میں ناگہانی موت اور سفر میں ان کا انتقال ہوا، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو وہ شہید ہی ہیں۔ مسافر بھی شہید ہے، اور جو حادثاتی موت کا شکار ہو تو وہ شہید ہے۔ میں آن لائن دیکھ رہا تھا کہ مختلف لوگوں نے مختلف آرائیں اس بارے میں دے رہے ہیں، کچھ اصحاب ان کی پکچرز بھی شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو بیوہ ہیں، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی کوئی بھی ایسی پکچر شیئر نہ کی جائے کہ جو کہ حادثے سے ریلیٹڈ ہو۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے اور ایسی باتوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی فیملی، ان کے گھر والوں کی تکالیف میں، دکھ میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ تو ارشد شریف پاکستان کا بیٹا تھا، ایک نامور صحافی تھا۔ ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ایسا بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ ہم سارے ایک ہی پیج پر ہوں اور ایک متفق ہوں، تو ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی زبان بندی کر دی جائے، جیسا کہ ان کے ساتھ ماضی قریب میں ہوا۔ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، پھر وہ دبئی میں تھے، پھر دبئی میں سے وہ نکلے کیونکہ دبئی کی حکومت کو کہا گیا کہ بھی ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ وہاں سے کچھ اطلاعات ہیں کہ لندن گئے، پھر وہاں سے نیروبی چلے گئے کینیا۔ تو اور جب جس رات یہ حادثہ ہوا تو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر آ رہے تھے اور یہ حادثہ ہو گیا۔ اب اس بارے میں یہ کہنا کہ اس میں فلاں 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 جو ہے انوالو ہے، تو یہ سب اسپیکولیشن ہے، it's too early to speculate۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ان کے جو حقائق ہیں ان کے قتل کے بارے میں، جو کچھ حادثہ ہوا، وہ جلد ہی سامنے آئیں گے، اور جو کوئی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا، جس کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث بھی آئی ہے کہ جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا جو اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، اس کے لیے خون بہانا حلال نہیں، مگر 3 حالتوں میں۔ اگر وہ 3 کنڈیشنز ہوں گی تو پھر وہ مطلب خون بہا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرا شادی شدہ ہو کر زنا کیا، تیسرا دین اسلام کو چھوڑنے والا، جماعت سے علیحدہ ہونے والا۔ ان حالتوں کے علاوہ ہمارے لیے، اور ان حالتوں میں بھی ایک عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، وہ جو اتھارٹیز ہیں وہی اس کے بارے میں the law of land جو ہوگا اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ جناب مجھے کوئی شبہ ہوا کہ فلانا اس طرح کر رہا ہے، فلانا نے یہ کیا، تو جناب میں اٹھا کر کے اس کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے شروع کر دوں۔ تو بہرحال اگین میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مرحوم کو ان کے والد کے ساتھ، ان کے بھائی کے ساتھ
جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، ان کی والدہ کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بچے کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہم ابھی اس بارے میں کوئی اسپیکولیشن، کوئی ایسے کلمات نہ کہیں کہ جس کے بارے میں شہید کو یا ان کی فیملی کو جو ہے دکھ اور تکلیف پہنچے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جلد از جلد حقائق کو سامنے لائے، اور جو ظالم ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔